بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن والاہم. بھائی دوستو بزرگ اور میری ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے چن لیے، سلیکٹ کر لیے اس امت میں آنے کے لیے، اور دجال کا خاتمہ ان کے ہاتھ سے ہوگا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام نابلوس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کی 3 وجہ بیان فرمائی ہے. ایک وجہ علمی، تحقیقی، باریکی، ٹیکنیکلی ہے، جو علماء حضرات و اہل علم کے لیے ہے. تو وہ انڈیویجولی تنہائی میں مجھ سے پوچھ لیں، میں ان کو بتا دوں گا. عوام کے لیے کنفیوژن ہوگا، سمجھنا مشکل ہوگا. 2 وجہ عام کے لیے ہے، عام سمجھ سکتے ہیں. تو ان 2 میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل آئے، انہوں نے اپنی قوم کو 2 چیزوں کی پیشین گوئی خاص طور پر فرمائی کہ دیکھو 2 مسیح آنے والے ہیں. انبیاء بنی اسرائیل کا دور سلسلہ سیدنا اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوا. Nearly 17,000 انبیاء and رسول came from سیدنا ابراہیم علیہ السلام. And the silsila of Bani Israel started with Sayyidina Ishaq alayhi salam. So each one of them emphasize about 2 Messiah. ایک مسیح ہدایت ہوگا، ایک مسیح دلالت ہوگا. 2 آئیں گے. مسیح ہدایت جب آ جائے تو اس کی بات ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کا ساتھ دینا. مسیح دلالت اگر آئے تو اس کو ریجیکٹ کرنا. اب وہ انتظار میں رہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے. پھر یہ 12 بیٹے مصر میں، ایجپٹ میں سیٹل ہو گئے، اور یہ 12 اولاد کے 12 قبیلے، جن کو کہتے ہیں 12 ٹرائب آف جوز. اور ایک گم ہو گئے، اللہ جانے کہاں گم ہو گئی، آج تک ڈھونڈتے رہتے ہیں. 1 lost tribe. یہ کہاں گم ہو گئی؟ کچھ کہتے ہیں یہ کشمیر والے، کچھ کہتے ہیں افغانستان والے، کچھ کہتے ہیں پشاور والے. واللہ ورسولہ عالم. حدیث پاک میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ ان میں سے کوئی گم ہو گئے تھے. اتنا بڑا ٹرائب کیسے گم ہو جائے گا؟ اور وہ بھی کہاں سے؟ دریا پار کرتے ہوئے. While they were crossing Red Sea, موسیٰ علیہ السلام was holding them. موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے تھے، اللہ کے گائیڈنس میں، اللہ کی ہدایت میں، اللہ کی رہنمائی میں، اور غفلت کے ساتھ بھی نہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں بڑا غمگین تھا، پریشان تھا، بے چین تھا، بہت سی حادثے بھی ایک وقت آ گئی. نبی علیہ السلام نے جب میری حالت کو دیکھا تو پوچھا، بہت پریشان نظر آتا ہے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یا رسول اللہ بڑی بے چینی ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، غمگینی ہے، واری ہے، ٹریس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن مسعود وہ ذکر کرو، وہ وظیفہ پڑھو، وہ دعا پڑھو جو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کرتے وقت سکھلائی، پڑھائی اور حکم دیا، موسیٰ اس کو پڑھتے پڑھتے چلو. اور اس کی برکت سے اللہ نے دریا میں راستہ بھی کیا، پورا راستہ آسان بھی ہو گیا، اور پوری بنی اسرائیل کو پار لے کر نکلے. ایک بھی نہ زخمی ہوا، نہ ایک مرا. تو پوری ٹرائب گم کیسے ہو گئی؟ گم ہو گئے تو ڈھونڈو. The entire 12 tribe and the people of the 12 tribe, Sayyidina Musa alayhi salatu salam hold them and move with them.
Not a single person got injured, not a single person died. How can the whole tribe got missing? Allah subhanahu wa ta'ala told Musa alayhi salatu wasalam, Musa, read this one. یہ ساری بیماریوں کی، ساری تکلیفوں کی، سارے قید و بند کی، سارے انزائنا اٹیک کی، سارے پریشانی، ڈپریشن کا علاج ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا ذکر تھا، وہ کون سا وظیفہ تھا جو سیدنا موسیٰ نے پڑھا اور بنی اسرائیل کو بھی کہا کہ پڑھو؟ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کو حکم دو اور تم بھی پڑھو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا قولو، پڑھو، اللہم لک الحمد واللہ all praise for you، الیک المشتکی، we are returning to you، وانت المستعان، we are seeking assistance from you، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس یہ پڑھتے رہے، کہ اس کو پڑھتے رہو، اس کو پڑھتے رہو، پورا راستہ پار گئے، پتہ نہیں چلا۔ حالانکہ ریڈ سی کتنا بڑا، پورا پار کر گئے، پیچھے فرعون کا لشکر، دشمن سے نجات، دشمن کے آدمیوں سے نجات، دریا میں ڈوبنے سے نجات، زخمی ہونے سے نجات، مرنے سے نجات، پریشانی سے نجات، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں، آرام سے سارے کے سارے باہر نکل آئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے، خدا پاک کی قسم، جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ وظیفہ سکھایا، مرتے دم تک کبھی بھی میں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ رات اور دن، صبح اور شام، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہا، اپنے اہل و عیال کو بھی سکھایا اور ان کو بھی کہا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہے اس کو پڑھتے رہنا۔ ایک بار آپ لوگ بھی پڑھ لو، اللہم لک الحمد الیک المشتکی وانت المستعان ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور بنی اسرائیل ان کے ساتھ پار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد ان کے جتنے انبیاء بھی آئے بعد میں، حزقیل، یوسیٰ، کالب، حضرت یحییٰ، زکریا، ساروں نے اپنی قوم کو وارن کیا کہ دجال آئے گا، اس کو ریجیکٹ کرنا، مسیح ہدایت آئے گا، اس کو ماننا۔ اب کیا ہوا میرے بھائیوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا کہ بنی اسرائیل، اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اب کیا ہوا، بنی اسرائیل کی میجورٹی نے، یہودیوں کی میجورٹی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا، کہا کہ نہیں، موسیس told us that Messiah is coming and that is dalalat and we are rejecting you۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو حدیث تھی، پروفیسی تھی، اس کا رونگ انہوں نے مانا لیا کہ مسیح دلالت ہے، از ناٹ مسیح ہدایت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا من انصاری الی اللہ، جب بہت تکلیف دینے لگے یہودی لوگ، من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حواریین ایک مختصر جماعت تھی، روایتوں کے اندر میں آیا وہ لوگ ڈھوبی تھے، کپڑا ڈھونے والے، اس کو حواری کہتے، بس وہ کھڑے ہو گئے، کہا عیسیٰ فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ، وہ ایمان لائے اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ بنی اسرائیل میں سے اکثر نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ٹھکرایا یہودیوں نے، کیا کہ نہیں، اتنا ہی نہیں بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پر گئے۔ فارسیس جس کا نام بتایا جاتا ہے روایتوں میں، فارسیس، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی مہم کی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ تو یہودیوں کے عقیدے کے مطابق انہوں نے ایک میسر کو تو قتل کیا جو ان کے نظروں میں، ان کے نزدیک دلالت ہے۔ Now they are waiting for the Messiah ہدایت۔ اچھا، رہی بات کرسچن کی تو ان میں بھی کنفیوژن آ گیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ میرے پیارے حبیب، انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا ہے نہ اس کو کراس کے اوپر لگایا ہے، ان کو کنفیوژن ہو گیا ہے،
عیسیٰ کو تم نے اوپر اٹھا لیا. اور جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اندر گیا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی. باہر آ کر کہا کہ عیسیٰ تو نظر نہیں آتا. تو کہا کہ تو کون ہے؟ تو ہی تو عیسیٰ ہے. اس نے کہا نہیں میں عیسیٰ نہیں ہوں, میں تو تمہارا ہی آدمی ہوں. اب اس کو چرا دیا. بعد میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اگر یہ عیسیٰ ہے تو وہ اپنا آدمی کہاں گیا, اپنا چھگن کہاں چھے. Where is our one? And if this is a Jesus, where is our one? And this is our one, then where is Jesus? Jesus کہاں ہے؟ ولیکن شبہ لہم, ان کو کنفیوژن ہو گیا. تو دنیا کی جو سب سے بڑی آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والی قوم جو ہے دنیا کے اندر میں یہ دو ہی ہے, یہود اور نصارہ. اللہ تعالیٰ نے دونوں کے عقیدے کو صحیح کرانے کے لیے اور مسلمان کو صحیح اور سچا رکھنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کر لیا کہ عیسیٰ تمہیں جانا ہے اور تینوں کی مدد کرنی ہے. مسلمانوں کی مدد ہوگی تقویت کے طور پر کہ فکر نہ کرو میں آ گیا ہوں, اللہ نے مجھے بھیج دیا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ آئیں گے تو پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ When Jesus is coming, He is coming to enforce His own nubuwwat and risalat and the way of life. Nabi alayhi salam said, no, when Isa is coming, he has to follow my deen. He is not coming with a new religion, no rules, no regulation. Inna deena inda Allahil Islam. Beside Allah is only Islam. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffa. O believer, enter the Islam completely. علماء نے اس کی 3 روایتیں بیان فرمائی کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے تورات زبور انجیل کے عالم تھے. He was a rabbi, یہودی تھے. اور خود فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آمد کا انتظار تھا. جب تشریف آوری ہوئی, so I also went to welcome him to مدینہ منورہ. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نبوت کا نور دیکھا, پہچان لیا یہ اللہ کے نبی اور آخری نبی ہے. This is the final نبی which prophesies in Torah, Zabur, Injil by Sayyidina Sulaiman and Dawood, by Hazrat Musa and Isa and Zakaria and Yahya. This is the one. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور سب سے پہلی حدیث نصیحت جو نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی زمین پر قدم رکھتے on the arrival of Medina, the first نصیحت and the hadith and advice which نبی علیہ السلام gave to ummah, افشوا السلام, صلوا الارحام, اطعام الطعام, صلوا باللیل والناس نعام, وادخلوا الجنة بالسلام. This is the first hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on arrival to Medina Munawwara. Oh people, pass salam to one another. Oh people, connect your family and look after your family ties. Oh people, feed hungry. And oh people, stand before Allah, read the namaz while the people are sleeping, referring to Salatul Tahajjud. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا پاک کی قسم یہ 4 چیزوں کا جو حکم اور وصیت نبی علیہ السلام نے فرمائی اس کو میں نے غور کیا اور دیکھا تو آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنی آسمانی کتابیں آئی ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ نیچور اس میں بتا دیا. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں when I look at the 4 wasiya or nasiya advice of Nabi Allah compared to all the teaching of Islam from Sayyidina Adam to Nabi alayhi salatu wasalam, that was a nutshell of the entire teaching of the all Anbiya and the Rasul. These 4 things which captured my heart. میں آیا اور میں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, مجھے وقت دو. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کل آ جاؤ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے وقت کے اوپر چلا گیا
کیونکہ اتنا تو یقین ہوگا یہ آخری نبی ہے. اب ہماری تورات کی پروفیسی کے مطابق میں کچھ اور تحقیق کرنا چاہتا تھا تو کنفرم. میں جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح مجھے ویلکم کیا. پوچھا عبداللہ کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے 3 سوال ہے تحقیق کے لیے، اور یہ ایسے سوال ہیں سوائے نبی کے ان سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھو. اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا اس کا کھانا کیا ہوگا؟ اچھا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ کبھی لڑکا کبھی لڑکی، یعنی شادی ہوتی ہے تو کسی کو لڑکا ہوتا ہے کسی کو لڑکی ہوتی ہے، تو یہ لڑکا ہونا لڑکی ہونا اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ قیامت کی سب سے پہلی علامت اور نشانی یہ ہے ملک یمن سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ اپنے ساتھ لوگوں کو ہانکتی ہوئی ڈرائیونگ دا پیپل. That volcano or the fire is going to erupt from Yemen and driving the people from Yemen and taking the people and making them settle in Mulk Sham, which is Syria of today. اور اس کا کمال ہی ہوگا آگ کا کہ رات کو یہ ٹھہر جائے گی، اور رات کو لوگ آرام کریں گے تو لوگوں کے ساتھ یہ بھی یوں ٹھہرے گی، آگے نہیں بڑھے گی نہ پیچھے جائے گی. At night when the people are making aram and sleeping, the fire is also going to reside and taking the people from Yemen, passing through Medina, Makkah, Taif, Ghor, Hijaz, and going to Mulk Sham, which is Syria. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت کی 2 قسم کی نشانیاں ہیں، علامات صغرا، علامات کبرا. پوری تفسیر بتائی یہ سگرا یعنی مائنر سائن آف قیامہ اینڈ میجر سائن آف قیامہ. سو مائنر سائن واٹ ہی ہیز ایکسپلین فرام دا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل ہیز اپیئر ٹوڈے. خلاص ایک بھی مائنر سائن باقی نہیں رہے، سب آ گئے. ایک مرتبہ میں لے کر بیٹھا تھا ریسرچ کرنے کے لیے، میں نے دیکھا ایک بھی باقی نہیں رہ گئی، سب آ گئے. رہی بات میجر، the major sign of the qiyamah, this is the first one. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ آگ ظاہر ہو جائے باقی کی جتنی نشانیاں بیان کی گئی ہے نبی علیہ السلام نے، وہ اس طرح یکے بعد دیگر ون بائی ون ظاہر ہوگا. جیسے آپ صاحب نے مثال دے کر بتائی کہ یہ تسبیح ہوتی ہے، جب ٹوٹ جاتی ہے تو یکے بعد دیگر ون بائی ون اس کے دانے کیسے گرتے ہیں، فالو ون بائی ون. خلاص the first nishani from the major sign of Qiyamah, eruption of fire from Yemen. Number 2, سب سے پہلا کھانا جنتی کا جنت میں مچھلی کے جگر کا کباب. تو اللہ ہی جانے وہ کیسا ہوگا. حدیث پاک کے اندر میں آیا قیامت کے دن روزے داروں کو بلایا جائے گا، ان کے لیے ایک دروازہ کھولا جائے گا، اس دروازے کا نام ہے ریان. اس دروازے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا سوائے روزہ دار کے کوئی داخل نہیں ہوگا. only reserved for the روزہ دار. when they enter then Allah subhanahu wa ta'ala will order ملائکہ علیہ السلام close. اس کے بعد کھولا نہیں جائے گا، اور ایسا ان کو ناشتہ کرایا جائے گا لا نظمع بعدہا، اس کے بعد نہ اس کو بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. اللہ تعالی ہم کو نصیب کرے. باب الریان. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا جنتی کا جنت میں جانے کے بعد جو کھانا ہوگا مچھلی، اس کا جگر اور جگر کا کباب. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. سبحان اللہ. چند دن ہے دنیا کے، صبر کر لو، محنت کر لو، قربانی دے دو، اپنے آخرت کو بنا لو. یہ دن بعد میں آنے والے نہیں ہے. یہ 25 آج آ گئے، آئندہ سال جو 25 آئے گی از another one. آج کا دن آج کے لیے ہے، کل آئے گا وہ دوسرا ہوگا. اس کی قدر کر لو. اللہ قدردانی نصیب فرما. تیسرا سوال جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ کبھی لڑکا ہوتا ہے کبھی لڑکی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ، ماں اور باپ کا جب یونین ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا، تو باپ کا سیڈ ہے، ماں کا سیڈ ہے، کروموسوم. اگر باپ کا ماں کے سیڈ کے اوپر آتا ہے اور وہ غالب ہوتا ہے تو لڑکا ہوگا، اگر ماں کا ہے تو لڑکی ہوگی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 4 کیٹیگری بیان فرمائی ہے. غلبہ، سبقت، غلبہ سبقت، سبقت غلبہ، اور اس کا پورا انالائسس دیا ہے کہ لڑکا ہوتا ہے لیکن باپ جیسا، لڑکا ہوتا ہے ماں جیسا، لڑکی ہوتی ہے ماں جیسی، لڑکی ہوتی ہے باپ جیسی. سو ایک کیٹیگری تو لڑکا اور لڑکی. دوسری کیٹیگری لڑکا بٹ لک لائک فادر، لڑکی لک لائک اے مادر. اس کی پوری تشریح کر کے بتائی غلبہ اور سبقت کے اعتبار سے. وہ تو میں آپ کو کیا سمجھانا جاؤں، آپ لوگ بھی تھکے ہوئے لگتی ہو مجھے. لیکن آج ایمبریالوجی، بایولوجی، کیمسٹری، انہوں نے اس کو پروف کیا کہ جو مرد کا کروموسوم ہوتا ہے، عورت کا جو کروموسوم ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ایکس وائی اور دوسرا بولو جی، اب بولتے نہیں، اتنا بھی نہیں آپ جانتے ہو، مجھے بتانا پڑے گا. ون از ایکس وائی، دوسرا ایکس ایکس. مرد کا الگ ہوتا ہے، عورت کا الگ ہوتا ہے. تو مرد کے اندر میں جو کروموسوم ہے ایکس وائی، اور عورت کا جو ہے وہ کیا ہے جی، ڈبل ایکس. تو اگر مرد کا ایکس اس کے ایکس کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر لڑکا ہوتا ہے، اور اگر یہ وائی اور وہ وائی مل جاتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے. اور پھر سبقت اگر ہو جاتی ہے، غلبہ اگر ہو جاتا ہے باپ کے مادے کا، تو لڑکا پیدا ہوگا باپ جیسا ہوگا. اور اگر ماں کا غلبہ ہو گیا تو لڑکی ہوگی ماں جیسی. یہ پوری 4 شکلیں اور صورتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دی. اب آپ سوچو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، پروفیسر جوناسن وہی کہتا ہے کہ اس زمانے کے اندر میں ایمبریالوجی بھی نہیں تھی، کیمسٹری بھی نہیں تھی، بایولوجی بھی نہیں تھی، اور ایکس وائی اور ایکس ایکس اور کروموسوم کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا. بلکہ یہاں تک علوم قرآن کے حقائق کی تحقیق کرنے والے بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر میں 23 جگہ پر مرد کا ذکر ہے، 23 جگہ عورت کا ذکر ہے، دونوں کو ایکول بتایا. تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں باپ کے 23 کروموسوم ہوتے ہیں اور ماں کے 23 جینس ہوتے ہیں. سبحان اللہ. دنیا آج حیران ہے کہ ایک ایسا علوم ہے. ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اگلے کا علم دیا، پچھلے کا علم دیا، دنیا کا علم دیا، آخرت کا دیا. سائنس کا وجود نہیں تھا، کیمسٹری کا وجود نہیں تھا، اور ہمارا نبی علیہ السلام ایسی چیز بتا کر گئے. آج جا کے کسی کو بھی پوچھ لو کہ بھائی یہ جو تم ابھی نکلے ہو کروموسوم جاننے کے لیے، اور یہ جینس اور جینیٹیکل ایفیکٹ آج تم بیان کر رہے ہو، اور یہ ایکس وائی اور یہ جو آج تم بیان کر رہے ہو، ہمارے نبی 1400 سال پہلے کر گئے اور کہیں یونیورسٹی میں گئے نہیں تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں اس کی پوری تشریح بتائی گئی تھی. اب میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ 3 سوال پوچھے تو ان 3 سوالوں کا جواب پھٹافٹ آپ سامنے دے دیا. سمجھ میں آ گیا نا 3 سوالوں کا جواب. نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میرے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ مجھے کوئی یہ پوچھے گا، نہ اس کا میرے پاس پریپریشن تھا، نہ ان سوالوں کا جواب میرے پاس اس وقت تک تھا جب حضرت عبداللہ ابن سلام مجھ سے پوچھنے کی آئے. جب اس نے ختم کیا فوراً اللہ نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دیا کہ میرے پیار اس سوال کا یہ جواب، اس کا یہ جواب، اس کا یہ جواب. عبداللہ ابن سلام فوراً مسلمان ہو گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اسلام آنے کے بعد سوائے اسلام کے دوسرا کوئی مذہب قابل قبول نہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اس امت کے تابع دار، اس امت کے شریعت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع دار بن کر آئیں گے.
اور پہلی نماز جو آپ پڑھیں گے حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے. روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اقامت کہہ چکی، عیسیٰ علیہ السلام آ چکے اور حضرت مہدی علیہ السلام مصلی پر چلے گئے اور آواز آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. حضرت مہدی پیچھے آ جائیں گے. کہا یا نبی اللہ نماز پڑھاؤ. آپ کو ہاتھ سے یوں آگے کر دیا جائے گا کہ جس کے لیے تکبیر کہی گئی ہے وہی امامت کرائے گا، اور اس امت کا بعض کا امام ہے. You are the imam of this ummah. Takbir has been given for you. So you are a leader and you are an imam and you have to make the salah. مہدی امام ہے اور عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. شریعت مطہرہ اور سنت محمدی کے کمپلیٹلی تابع بن کر عیسیٰ آئیں گے، اپنی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. تو میں بتا رہا تھا میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں کہ جب عبداللہ ابن سلام مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے 3 ریکویسٹ فرمائی. کتنی؟ 3 ریکویسٹ فرمائی. پہلی ریکویسٹ یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب یہودی تھا تو میں توریت کا حافظ تھا اور تہجد کی نماز میں پڑھتا تھا، اور تہجد کے اندر میں تورات کی تلاوت کرتا تھا. آنا اللیل والنہار. یہود میں نصارہ میں بھی تھے جو تورات اور انجیل کی رات اور دن تلاوت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، رونے والے. قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے. ایسے بھی تھے، یہ تہجد گزار تھے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہجد میں تورات کی تلاوت کرتا ہوں، جو صحیح تورات تھی. عالم تھے، وہ جانتے تھے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا سوال کیا عبداللہ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تہجد قائم رکھوں گا، تہجد چالو رکھوں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا. مجھے آپ اجازت دو کہ تہجد میں تورات کی تلاوت کروں. دوسرا سوال یہ پوچھا، دوسرا ریکویسٹ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں یہودی تھا تو سبات مناتا تھا، سیٹرڈے. سبات کو نہ نکلنا، عبادت کرنا، روزہ رکھنا اور کوئی کام نہ کرنا. میں جمعہ بھی مناؤں گا کہ جمعہ کو پورا لحاظ رکھوں گا، پوری عبادت کروں گا، لیکن جمعہ کے ساتھ ساتھ میں سبات بھی رکھوں گا. میں نہیں نکلوں گا باہر. I look after Sabbath also as well as جمعہ. نبی علیہ السلام نے پوچھا تیسری ریکویسٹ کیا ہے؟ تو ذرا ٹیکنیکلی سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے. Is it compulsory to eat camel meat? ٹیکنیکلی سوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے no, is not compulsory. اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے. پھر پوچھا کہ اگر کوئی آدمی اونٹ کا گوشت نہ کھائے مسلمان ہو کر تو کوئی گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کھانا فرض، نہ کھانے پر کوئی گناہ نہیں. اس والنٹری، تمہیں لگے اچھا تو کھاؤ، اچھا نہیں لگتا تو مت کھاؤ. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل یہودی لوگ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان میں حرام تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو سائٹیکا، عرق النساء کی بیماری تھی جس سے آپ کے پاؤں میں بہت درد ہوتا تھا. تو داؤد علیہ السلام نے نظر مانی تھی، یا اللہ یہ میرا پاؤں کا درد اچھا ہو جائے گا تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. ایسی نظر، ایسی قسم بنی اسرائیل میں جائز تھی، ہمارے مذہب میں نہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. Oh my Nabi, how can you make haram and forbid what Allah has made halal? Is not allowed. نبی کے لیے جائز نہیں، ہم اور آپ کون ہیں؟ تو داؤد علیہ السلام نے اللہ سے یہ نظر مانی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. ان کا پاؤں کا درد، ان کا سائٹیکا، ان کا عرق النساء کی بیماری ختم ہو گئی. تو اپنی نظر پر عمل کرتے ہوئے داؤد علیہ السلام اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اور بنی اسرائیل اس کے بعد جو آئے انہوں نے بھی اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ ہم بھی نہیں کھائیں گے، کہ ہمارے نبی گوشت نہیں کھاتے تھے. تو عبداللہ ابن سلام چاہتے تھے کہ اس پر بھی عمل ہو جائے، اس پر بھی عمل ہو جائے، سبات بھی ہو جائے، جمعہ بھی ہو جائے، تورات کی تلاوت بھی ہو جائے، تہجد بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے عبداللہ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر نہیں چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. Oh believer, enter the Islam completely.
not one feet this side, not one this side. અરુખ્યો દરુખ્યો ઇન્ડિયામાં કે અમે ક્રિકેટ રમતા હતા ને તો અરુખ્યો દરુખ્યો આપા હેબી ને આપા હેબી એ નહીં ચાલે. એમ ટોપી ફેરવી કાઢી પછી એમ भी ફેરવી કાઢી એ नहीं. कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव वन वे. जो अपने बुजुर्गान दीन अपने को अकीदा देकर गए, जो बुजुर्गान दीन एक तालीम देकर गए, अल्लाह ने उनके ऊपर बातें खोली थी, उसका लिहाज रखा जाए. ये अब्दुल्ला तहज्जुद पढ़ो, तौरात की तिलावत नहीं चलेगी, अब तो कुरान नहीं पढ़ना पड़ेगा. ये अब्दुल्ला मेरे नबी ने ऊंट का गोश्त खाया और मेरे नबी ऊंट का गोश्त खाते हैं, तुझे भी खाना होगा. एंड अब्दुल्ला forget Sabbath, now is only Jummah. खलास. तो अब्दुल्ला इब्न सलाम रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि देखो इन तीनों रिक्वेस्ट का जवाब अल्लाह जल्ल शानु ने एक आयत करीमा के अंदर में दे दिया. तो ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए मेरे भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, तो यहूदियों की एक कौम ने आपसे इतना बुग़्ज़ रखा, अदावत रखी, तोहमतें रखी कि आपको कत्ल करने के दर पर चले गए. बनी इसराइल ने आपको माना लेकिन उसमें भी गड़बड़ी कर दी. बाजों ने समझा ही क्रूसिफाइड, बाजों ने समझा ही द सन ऑफ गॉड. अब अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चुन लिया कि ईसाइयों का अकीदा भी सही बन जाए. ही इज नॉट द सन ऑफ गॉड, ही इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड. ही वाज़न्ट क्रूसिफाइड. अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेंट जिब्रील अलैहिस्सलाम टू लिफ्ट हिम. And also making comparison between the two for the whole world of the Christian world and the Jewish world. So you were thinking you have killed and assassinated Messiah Dalalat, and you are waiting for the Messiah Hidayat. But now Dajjal has arrived, which is Messiah also, and he's a Dalalat. I am sending another Messiah, which is a Hidayat. Now you compare between the real diamond and fake diamond. According to the riwayat, 2/3 from the Christian world will turn to Jesus, accept Islam, and join to Muslims. Just few days to go to make Sabbath. This all will turn, inshallah. I'm telling you, is my witness, inshallah, you keep it. That what Maulana said 2017. 2/3 the Christian world will turn to Islam with the Isa alayhi salam. From the Jewish, 1/3 will join to Islam with Isa alayhi salam. Until today, the Orthodox, ultra-Orthodox, from Russia, Eastern Europe, and even from your London, they haven't settled down in Palestine. Why? They said, no, Moses told us, don't go to promised land until the Messiah arrives. Means Jesus. So they are also waiting for the Jesus. So Isa alayhi salam will come to clear air, to clear a Aqidah, and to make a difference, to show the world who is the real Messiah and who is a fake Messiah. And the final thing, my brother, for the strengthen Islam and Muslim Ummah and Ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lead to the right way. Now the second and third and final reason why Allah subhanahu wa ta'ala chose Isa alayhi salatu salam, one I told you the ilmi and technically and the barik one. The second one you have heard now, and the third one inshallah we continue tomorrow. May Allah guide us. And you keep on reading that waziyah of Sayyidina Musa alayhi salam. Allahumma lakal hamdu, ilaykal mustaqi, wa antal musta'anu, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.